لوگوں کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، لوگوں کے گوشت میں خون ہوتا ہے، لوگوں کی ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، لیکن یہ جو میرا عمار ہے نا، اس کی رگوں میں خون کے بجائے ایمان دوڑ رہا ہے، اس کی ہڈیوں میں گودے کے بجائے ایمان ہے۔ حضرت عمار نے صرف اپنی جان نہیں بلکہ اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے درخت سے باندھا ہوا تھا انہیں، اور ان کے سامنے ان کی والدہ کو لٹایا ہوا تھا، حضرت سمیہ۔ یہ اسلام کے پہلے شہدائے، اس سے پہلے اسلام کے لیے کسی نے شہادت کا جام نوش نہیں کیا، یہ اسلام کے پہلے شہدائے حضرت عمار بن یاسر کے والدین، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ۔ اور حضرت سمیہ کی، آپ کو آپ کی والدہ کتنی اچھی لگتی ہیں، آپ انہیں بخار بھی ہو جائے نا تو آپ 6 قسم کے ڈاکٹرز کے پاس دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ میری والدہ کا بخار ٹھیک ہو جائے، میری والدہ کے لیے کوئی دوائی ہو جائے، کوئی فلاں ہو جائے، کوئی فلاں ہو جائے۔ حضرت عمار کی جگہ اپنے آپ کو ذرا رکھ کر تصور کیجئے گا کہ حضرت عمار درخت کے ساتھ بندھے ہیں، سامنے ان کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ اور ابو جہل نے ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ باندھا ہوا ہے اور ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ باندھا ہوا ہے، اور ان سے کہتا ہے بتاؤ وحدہ لا شریک تمہارا خدا ہے یا ہبل تمہارا خدا ہے؟ تو وہ اس وقت بھی کہتی ہیں، دیکھیں عزیمت کی راہ، اگر وہ چاہتی تو اس وقت کہہ سکتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جان بچا رہی ہوں، اس وقت عزیمت کی راہ پر انہوں نے چلی اور ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا جا تو اور تیرا خدا جائے، میں تو محمد رسول اللہ کے خدا کو مانتی ہوں۔ بس یہ حضرت سمیہ کی زبان سے نکلنا تھا کہ ابو جہل نے مخالف سمتوں میں اونٹوں کو بھگایا نا، تو حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضرت سمیہ 2 حصوں میں تبدیل ہو گئیں، اور حضرت عمار بن یاسر اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنی والدہ کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی حضرت عمار بن یاسر کے وجود پر۔ آنکھوں سے آنسو ہیں لیکن استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے والد کے گلے پر سامنے خنجر چلا، گردن الگ ہو گئی، پہاڑ ہیں، پھر آ کر حضرت عمار بن یاسر کو مزید زد و کوب کیا گیا نا، اور کہا گیا کہ کہو کہ جناب خدا تمہارا رب نہیں ہے، وحدہ لا شریک تمہارا رب نہیں ہے۔ جو کلمات ابو جہل کہہ رہا تھا کہا اس کو دہراؤ، تو حضرت عمار بن یاسر کی حالت کو دیکھیے گا اور ان سوالات کو دیکھیے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کی زبان سے وہ جملے نکلے جو ابو جہل کہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام ارد گرد موجود تھے، وہ دوڑے حضور کی جانب، یا رسول اللہ عمار کافر ہو گئے، حضور گردن ہلا رہے ہیں، نہیں نہیں میرا عمار ایسا نہیں ہو سکتا، میرا عمار۔ آپ اعتماد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حضرت عمار پر، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ عمار ایسا نہیں، میرا عمار ایسا نہیں ہو سکتا، میرا عمار۔ جب وہاں سے وہ جملے انہوں نے کہے اور پھر وہاں سے آزادی ملی تو صحابہ کرام لے کر حضور کے پاس پہنچے، حضور کے پاس پہنچے تو آنکھوں میں آنسو تھے، حضور نے اپنی مبارک کالی کملی سے ان کے آنسوؤں کو خود پونچھا، چہرے کو صاف کیا، چہرے کو صاف کر کر حضور نے فرمایا عمار جو میں نے سنا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ فرمایا رسول اللہ ہاں میری زبان سے یہ جملے نکلے۔ تو حضور نے فوراً دوسرا سوال کیا، فرمایا تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی، تمہارے دل میں کیا تھا؟ فرمایا دل میں تو یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، جہاں آپ آ جائیں وہاں کوئی اور کہاں آتا ہے، جو آپ کا غلام ہو جائے کہیں اور بکنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا، یا رسول اللہ دل میں تو آپ ہیں، آپ کا رب ہے۔ حضور نے پھر حضرت عمار کی شان کو بیان فرمایا، فرمایا اے میرے صحابہ، لوگوں کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، لوگوں کے گوشت میں خون ہوتا ہے، لوگوں کی ہڈیوں میں گودا ہوتا ہے، لیکن یہ جو میرا عمار ہے نا، اس کی رگوں میں خون کے بجائے ایمان دوڑ رہا ہے، اس کی ہڈیوں میں گودے کے بجائے ایمان ہے، اس کے گوشت میں خون کے بجائے ایمان ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
عمار بن یاسر سراپا ایمان ہے، اس کے جسم میں ایمان سرائیت کر گیا ہے، نکلے گا کیسے؟ گویا یہ اعلان تھا کہ جناب عمار کے جسم سے اگر ایمان نکلنے لگا، اس سے پہلے عمار کی جسم سے جان نکل جائے گی، ایمان نہیں نکلے گا۔